في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. حضرات علماء کرام، وقت کا دامن یہ خود دعوت دے رہا ہے کہ اس دامن کو مزید کھینچنا نہیں چاہیے. میں اپنی بات کو مختصر ترین کرنے کی کوشش کروں گا اور دو بزرگوں کی باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا. لاتعداد علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، کس کس کا نام لیں. مجھے اپنے استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب یاد آ گئے اور گنڈا کی بات یاد آ گئی. وہ فرماتے تھے کہ ہم گنڈا میں پڑھتے تھے، وہاں عجیب سا واقعہ ہوتا تھا. ہم جو ہے لوگوں کے گھروں سے کھانا لاتے تھے تو وہاں ایک بابا تھا، وہ بڑا عجیب سا بابا تھا، اپنے گھر سے کھانا لاتا تھا اور ہماری وہ جو روٹیاں ہوتی تھی ان کے درمیان میں بلاتا تھا اور ہمارے ساتھ وہ کھانا کھایا کیا کرتا تھا. ایک دنوں میں سے ایک دن تھا، صوفی صاحب کم بات کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بابا جی گھر سے کھانا لا کر ان روٹیوں میں بنا کر کے تم ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں گھر میں کھاؤں تو یہ کھانا میرا اپنا میرے گھر کا ہوگا، جب طلباء کے کھانے کے ساتھ ملا کر کے میں کھاؤں گا تو یہ طلباء کا کھانا میں کھاؤں گا، لہذا میں طلباء کا کھانا کھا کر کے انہی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بڑی نسبت ہے. جو اعلی نسبت ہیں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ جب نسبت آپ کی بڑی ہے تو اس کی لاج بھی رکھیے گا، اور نسبت کی لاج رکھنی بہت ضروری ہے. اس کے اوپر اگلی بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا. عزیز طلباء، آپ نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. یہ یہاں سے نکلے گا نہیں. اگر کوئی پھاڑ کر کے اس کو نکالنا چاہے پھر بھی نہیں نکلے گا. اسی لیے حافظ قرآن کو جب دفن کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم میتھی رحمہ اللہ گزرے ہیں، ان کی کتاب اگر ترجمان و سننا آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھنا. عربی میں بھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور بالکل علیحدہ اردو میں بھی ہے. وہ مدینہ پاک میں وصال فرما گئے، ان کو وہاں دفن کیا تو کچھ عرصے کے بعد دوائیاں وغیرہ بھی ڈال دی گئی. وہاں ایک مزاج ہے، اس کے مطابق علاج کرنا پڑتا ہے، ورنہ جنت البقیع تو پورا مدینہ بن جاتا. اس لیے وہاں دوائی وغیرہ ڈال کر کے سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد تجربہ کیا گیا تو وہ جیسے تھے ویسے ہی تھے. ان کے جسم کو اللہ پاک نے ضائع نہیں کیا.